ناؤ از دا ٹائم فار یو گائز. ابھی وہ وقت ہے, اپنے اندر وہ اسٹرینتھ گین کرو, اپنے اندر وہ کریج گین کرو, اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آنے والے وقت میں تم اکیلے نہیں کھڑے ہو. اکیلے کھڑے سے مراد کیا ہے کہ کبھی بھی صرف یہ مت سوچنا کہ میں صرف اپنی ذات کے لیے رسپانسبل ہوں. اللہ نے تمہیں دنیا میں صرف تمہارے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے تمہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کی وجہ سے بھیجا ہے, اور بہت سارے لوگ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھو, ان کو اپنے ساتھ کیری کرو. کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں ایک بندے کو سپورٹ کر کے دیٹس گڈ انف فار می. اللہ نے تمہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایسی روشنی کا چراغ بننا, ایسا لائٹ ہاؤس بننا جس سے پوری دنیا جو ہے وہ روشنی حاصل کرے. لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے تو اس کے اپنے اوپر روشنی کم ہوتی ہے, لیکن اس کی روشنی کیا ہوتی ہے, ساری جگہ کو جو ہے وہ انلائٹن کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ یو شوڈ بی فوکسنگ. آپ یہ بننے کی کوشش کرنا کہ میں اپنی ذات سے جتنے زیادہ لوگوں کے اندر روشنی پھیلا سکتا ہوں, دیٹس واٹ آئی ایم گونا ڈو. I would not live for myself, I would live for others, for the benefit of other people, for the goodness of other people. اللہ کی خاطر میں لوگوں کو بینیفٹ دوں گا, اور ہر وہ اسکل, ہر وہ اسٹرینتھ, ہر وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو کبھی بھی اپنے تک لمٹ مت رکھنا, اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا. یاد رکھو کہ شیئر کرنے سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی, یہاں تک کہ مال بھی کم نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا. تو مال شیئر کرنا پڑے مال شیئر کر دینا, سکل شیئر کرنے پڑے سکل شیئر کرنا, اپنی انرجی شیئر کرنی پڑے اپنی انرجی شیئر کرنا. جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو شیئر کرنا سیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا, اور جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو. شکر کرنے سے اللہ تمہاری ان سٹرینتھس کو اور تمہارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اللہ ان کو ملٹیپلائی کرتا رہے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں مزید بڑھائے گا. اللہ نے تمہیں سکل دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو, اللہ تمہارا سکل بہتر کرے گا. مال دیا ہے مال پہ شکر ادا کرو, اللہ مال بڑھائے گا. شکر ادا کرنا سیکھو, شیئر کرنا سیکھو. یہ دو چیزیں جب تم کرو گے اپنی لائف میں, یو ول سی دا امیزنگ ریزلٹس. آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے چیزیں عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس آیا نا اس کو میں بچا کے رکھ لوں, صرف اپنے تک رکھ لوں, اور اپنے تک رکھوں اور کوئی میرے سے چھین نہ لے. کسی سے شیئر کروں گا میرا کم نہ ہو جائے, میرا نالج کم نہ ہو جائے. کبھی بھی کوئی چیز شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے. سو ہیو دیٹ ہیبٹ آف شیئرنگ تھنگس. دل کھول کے شیئر کرنا. یاد رکھنا کہ اللہ غنی ہے, اور وہ غنی لوگوں کو پسند کرتا ہے, بخیل کو پسند نہیں کرتا. چیزوں میں بخل مت کرنا, جائز جگہوں پہ خرچ کرنا, اسراف نہ کرنا, حرام جگہوں پہ خرچ نہ کرنا. لیکن جہاں جہاں پہ بھی تم اللہ کی مخلوق کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا پڑے, بی دا ون ان دا فرنٹ لائن. اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا, ٹھیک ہے جی میں کروں گا, میں اسٹیپ لوں گا, میں انیشیٹو لوں گا. بہت سے لوگ نہیں لیتے, لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے سابقون کا مقام قرآن میں مختلف رکھا ہے, اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے, لیکن سابقون وہ اللہ کے کون ہیں, مقربون ہیں. قرب حاصل کرنے والے سابقون ہوتے ہیں, فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو باقی نہیں لے پاتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں وہ رسک لیتے ہیں جو باقی نہیں لے پاتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر وہ کچھ کر جاتے ہیں جو باقی نہیں کر پاتے. تو یاد رکھو کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کرو کہ سابقون الاولون میں رکھو. اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے اللہ کی خاطر, کر دینا. مال سیکریفائز کرنا پڑے, کر دینا. کچھ بھی اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑے, اس سے مت گھبرانا, کیونکہ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایک کھجور کو بھی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر دے گا. تو تم اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا. اپنا مال خرچ کرو گے, اپنے سکلز خرچ کرو گے, تو کیا خیال ہے کہ اللہ قدر نہیں کرے گا؟ اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے. دنیا میں لوگ ہو سکتا ہے آپ کی قدر نہ کریں. آپ محنت کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, فائدہ پہنچاتے رہیں گے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے ایک سنگل تھینک بھی نہ ملے, کوئی آپ کو شکریہ بھی ادا نہ کرے, لیکن اس وجہ سے کام کرنا مت بند کر دینا. یہ مت سوچنا کہ اب مجھے لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا, ریکگنائز نہیں کیا, لائکس نہیں ہوئے, سبسکرائبرز نہیں ہوئے تو میں نے کام چھوڑ دینا ہے. جو شخص اللہ کی خاطر لوگوں کے لیے لگا رہتا ہے, اللہ اس شخص کے لیے ہمیشہ اس کام کرتا رہتا ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر کرو گے تو آپ کو لوگوں کی شاباش ملنے نہ ملنے سے فرق ہی نہیں پڑے گا, بیکاز آپ کا فوکس ہی شفٹ ہو گیا ہے. آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے,
آپ کا آبجیکٹو کلیئر تھا, آپ کا پرسپیکٹو کلیئر تھا. میں تو پہلے بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا, میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. اگر تم نے میرے اس کام کی وجہ سے مجھے اسمائل بھی نہیں دی, سو واٹ, کیونکہ جس کے لیے میں نے کیا تھا وہ اسمائل کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جو چیزیں دی تھی وہ میرے باقی بندوں پہ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اینڈ دیٹس انف فار اس. اللہ کا راضی ہو جانا یہی کامیابی ہے. اعمال کے اندر اخلاص کا اختیار کرنا یہی اصل تقویٰ ہے. جب تک اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا بڑے سے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جب اعمال کے اندر اخلاص ہوگا تو تمہاری ایک کھجور بھی اللہ پہاڑ کے برابر کر دے گا. ساری گیم اخلاص کی ہے. عمل سے پہلے اخلاص پہ فوکس کرنا, عمل کے بیچ میں اخلاص پہ فوکس کرنا, عمل کے بعد اخلاص پہ فوکس کرنا. کانسٹنٹلی کیپ آن ریمائنڈنگ یور سیلف کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میری یہ زندگی بھی اللہ ہی کے لیے ہے, اور میری جو جان نکلے وہ بھی اللہ کے لیے نکلے. اپنی زندگی میں اللہ سے دعائیں کیا کرو شہادت کے لیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. یہ ہمیں نہیں پتہ کیسے ہوگی, لیکن یہ اللہ کا کرنا ہے کہ وہ کیسے ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ جب تھے, انہوں نے جب شہادت کی دعا کی تو دعا کرنے کے بعد جب وہ مدینہ جا رہے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا تھا جی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں شہادت جو ہے وہ مجھے ملے, اور دوسری طرف آپ جا رہے ہیں مدینہ میں, وہاں پہ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی, تو شہادت کیسے ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, مدینہ میں رہتے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ڈیسیژنز ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں, محنت اور کوشش ہمارے پاس ہوتی ہے, دعا ہمارے پاس ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, کیسے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے, یہ ہمیشہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے اللہ سے محنت, اللہ سے دعا کرنا اور محنت کرنا. رزلٹس کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, رزلٹس ہمیشہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن کسی سچویشن میں کچھ بھی کام کرو, اس میں رزلٹ جو بھی آئے اس رزلٹ پہ اللہ سے راضی رہنا سیکھو. بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو رزلٹ آپ کی مرضی کے نہیں ملیں گے, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو بی کانٹینٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سے راضی رہو گے, یہی تمہاری کامیابی ہے, یہی تمہاری جیت ہے. کیونکہ اللہ دیکھنا بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میں بندے کو دیتا ہوں تو تب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, جب میں بندے سے کچھ لے لیتا ہوں تب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. تو جب انسان دونوں صورتوں میں, کامیابی کی صورت میں بھی, سکسیس کی صورت میں بھی اور فیلئر کی صورت میں بھی, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو جب میں نے بزنس میں کامیاب کر دیا تھا تو اس نے کہا تھا الحمدللہ. جب اس کو اتنا بڑا لاس ہوا اس پہ بھی اس نے کہا الحمدللہ. دیٹ از یور سکسیس. اگر آپ اپنی پرسنالٹی اس طرح کی بنا گے کہ آپ ہر حال میں اللہ سے راضی نہ رہنے والے ہو, تو یاد رکھو کہ اس سے بڑی کامیابی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں اسٹرگل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی نہیں ہوتے, چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں. اور جو شخص اللہ سے اچھے حالات میں راضی نہیں ہوتا, یاد رکھو برے حالات میں بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اللہ سے راضی رہنا سیکھو, حالات اچھے ہوں یا برے ہوں. اسی میں ہی آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.